السلام علیکم دوستو، میرا نام فیضان تنویر ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں انگلش کے اگر آپ کا 1 سے 2 دن بعد بورڈ کا ایگزام ہے تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس کی تیاری سٹارٹ کرنی ہے، کیونکہ ابھی تک بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا جب بالکل پیپر قریب آ جاتے ہیں کہ یار ہم لوگ سٹارٹ کہاں سے کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ایک میجورٹی آف سٹوڈنٹس کا جو یہ والی پرابلم ہے اس کو حل کرنے والے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک لازمی سے دیکھ لینا تاکہ آپ لوگوں کی جو پرابلم ہے وہ ختم ہو سکے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ایک اور ویڈیو جو کہ میں نے اپلوڈ کی ہے جس میں نے آپ کو کیمسٹری اور فزکس اور کمپیوٹر اور بایو یعنی کہ جتنے بھی سائنسز کے سبجیکٹ ہیں ان کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن میں بھی میں اس کا لنک دے دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہوگا اور آپ لوگ چینل پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے انگلش کے پیپر کو تیار کیا جائے۔ ہم لوگ اس میں یہ بات نہیں کر رہے کہ پورا سال ہم لوگوں نے کیسے اس کی تیاری کرنی ہے، ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کے 1 سے 2 یا 1 ہفتہ منیمم آپ کا بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بورڈ ایگزامز آنے کے، تو پھر آپ لوگوں نے بالکل زیرو سے سٹارٹ کیسے کرنا ہے، تیاری کرنا۔ زیرو سے سٹارٹ کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک چیز آنی چاہیے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کریٹیو رائٹنگ۔ آپ لوگ خود سے لکھ سکتے ہو انگلش، ٹھیک ہے، جب آپ لوگ یہ لکھ سکتے ہیں تو پھر آج کی ویڈیو کا آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے بات جو کہ ہم لوگ کرنے والے ہیں، جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو آپ لوگ اسی طریقے سے فالو کریں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں پورا ایک روڈ میپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اسی کو فالو کرنا ہے تو آپ لوگ زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کوسچن آنسرز کی، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کو سب سے پہلے جو چیز انگلش میں تیار کرنی چاہیے وہ ہے کوسچن آنسرز، کیونکہ اس کا جو والیوم ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد کرنے میں آسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ لوگ ہر کوسچن کو اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں، کریٹیو رائٹنگ دکھا سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ایک بار بک لازمی سے دیکھیں، بک سے سوال کے آنسر لازمی پڑھیں، بعد میں اس کو کیا کریں اپنے ورڈنگ میں لکھنا شروع کر دیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو شارٹ سٹوریز ہوں گی، جو آپ کی پوائمز ہوں گی، جو آپ کی ہیروز وغیرہ ہوں گے، ان سب کو آپ نے باری باری کیا کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے یا دیکھ لینا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں کو ایگزام میں آنے کے بعد اس کا ایک کور پوائنٹ، مین پوائنٹ جو ہوتا ہے، مین آئیڈیا سوال کا وہ آتا ہو، ٹھیک ہے، بعد میں آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد جس بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ہے سمری، ٹھیک ہے۔ اب پوائمز کی کیونکہ سمری ہوتی ہے میٹرک کے اندر، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کوسچن آنسرز کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے سمریز کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سمریز کو یاد کرنے سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، 3 سے 4 بار اپنے نوٹ سے جہاں سے بھی آپ نے کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 سے 2 بار آپ لوگ لکھ لیں، کیونکہ سمریز صرف 2 سے 3 ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے اپنے جو نمبرز ہیں وہ نہیں کٹنے دینے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو رائٹر ہے جو اس کا نام آنا چاہیے، ٹھیک ہے، سمری کا نام آنا چاہیے، اس میں کیا کیا باتیں بتائی گئی تھی اس کا نام آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے ایک ترتیب وائز لکھنا ہے پیپر میں، کبھی بھی اس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ اوپر نیچے نہیں کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بات کرنی ہے ہم نے وہ ہے پیپر پیٹرن کی۔ پیپر پیٹرن سے مراد ہے اپلیکیشن اور لیٹر کا پیپر پیٹرن، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایز یو نو کہ جو ہاف مارکس ہوتے ہیں وہ آپ کے پیٹرن کے جو اندر آپ نے باڈی لکھی ہوتی ہے، اپلیکیشن میں بھی یہی ہوتا ہے اور لیٹر میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو آپ کا لیٹسٹ، جو آپ کے ٹیچر نے آپ کو بتایا ہے، جو آپ کے نوٹس جو لیٹسٹ ہے اس پہ جو پیپر پیٹرن ہے نا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ پیپر میں کر رہے ہوں گے نا تو آپ نے اگر پیٹرن ٹھیک ہے، اندر آپ نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اپنی کریٹیوٹی سے کچھ نہ کچھ لکھا ہے، اور پھر اینڈ والا جو پیٹرن ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے، تو آپ کو پورے کے پورے نمبر بھی مل سکتے ہیں یا جو ہائیسٹ نمبر ملتے ہوتے ہیں وہ ہی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے جو نمبر جو کٹنے والے تھے نا، جو پیٹرن کی وجہ سے کٹ جانے تھے، وہ آپ کے نہیں کٹیں گے۔ اس کے بعد جو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ہے میٹرک کی اور انڈر دونوں کی ہے، وہ ہے کہ جب ایسیز، ٹھیک ہے، ایسے کی طرف ہم لوگ چل رہے ہیں جس کے سب سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں پیپر کے اندر، اس کو تیار کرنے کا طریقہ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ورڈ ٹو ورڈ اس کو یاد کرنا ہے، سب سے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی آؤٹ لائنز بنا لینی ہے۔ جو آپ کی نوٹس میں جو ایسیز دی ہیں، اگر اس میں آؤٹ لائن بنی ہوئی ہیں تو ان کو یاد کر لینا ہے، اگر نہیں بنی تو ہر ایک پیراگراف کی آؤٹ لائن بنا لینی ہے کہ اس پیراگراف میں یہ چیز بتائی ہوئی ہے، اس پیراگراف میں یہ چیز بتائی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ وہ یاد کر لیں گے تو پھر آپ کا جو ایسے کا ایک فلو ہوگا نا وہ بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اندر تو آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں ہی لکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کوٹیشنز ہیں وہ اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ کوٹیشن کے ساتھ جس نے وہ کوٹیشن کہی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کا نام نہیں آتا تو آپ لوگوں نے نام نہیں لکھنا، اگر آپ لوگوں کو نہیں آتا آپ تب بھی لکھ دو گے اور وہ غلط ہو گیا تو آپ کے نمبر کٹیں گے اور آپ کا بیڈ امپریشن پڑے گا ایگزامینر کے اوپر۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کوٹیشن یاد کر لینی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو اس کے
आउट लाइन है वो भी तैयार करनी है। अब हम लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको हम ईडियम या फ्रेजेस या वर्ड सेंटेंसेस बोलते हैं। इसको आप लोगों ने तैयार करना है अपने नोट्स से, ठीक है, नोट्स में क्योंकि अच्छा लिखा होता है। सारे ईडियम्स आप लोगों ने तैयार करने हैं, ठीक है। इसको तैयार करने का तरीका यही है कि आप इसको एक बार रीड कर लें और उसका उर्दू में जो मीनिंग है वो लिख लें। उसके बाद जो इसके सेंटेंसेस बनेंगे वो आप लोगों ने खुद से बना लेने हैं, ठीक है। ये करने से आप लोगों का जो स्पीड है ना, आपके मतलब मार्क्स गेनिंग की स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार मुझे काफ़ी चीज़ें आती हैं। इस तरीके से अब देखिए, इसमें मैंने वो काम बिल्कुल नहीं किया कि यार आप सारा साल ऐसे ऐसे करें, सारा साल ऐसे ऐसे करें फिर आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैंने आपको वो एक फ्लो चार्ट बताया है, वो एक रोड मैप दिया है कि आपका बिल्कुल मैक्सिमम एक हफ्ता रह गया आपके पेपर्स के अंदर, तब आपने अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में से ज़्यादा चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक आप लोगों ने करना नहीं भूलना और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख जो हमारा बेल आइकन है उसको आपने ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि फ्यूचर में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आते रहें, क्योंकि वो सारी की सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर आ सकें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम की आईडी भी आ रही होगी, ठीक है, FT प्रेजेंटेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, वहां जाकर भी आप मुझसे DM कर सकते हो। अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मुझे वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस अपने बहुत सा ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें, अपने पेपर्स अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करने हैं अपना, और अपने पेपर्स का बहुत ख्याल रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।